वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और आज आपकी मुलाकात हम एक ऐसी बाहिम्मत खातून से करवाते हैं जो कई खवातीन को बाहिम्मत बना चुकी हैं, कई खवातीन को बाइख्तियार बनाने में खुद सरगर्म है। उन्होंने आज से तकरीबन 8 साल पहले समाजी राब्ते की एक वेबसाइट पर काम शुरू किया। सोल सिस्टर्स के नाम से एक ग्रुप बनाया और खवातीन को पेश आने वाले जितने भी मसाइल थे उन पर बातचीत शुरू की और कहा कि खवातीन इस ग्रुप में पाकिस्तान के अलावा जनूबी एशिया, साउथ एशियन मुख्तलिफ जो रीजन्स की खवातीन हैं वो भी शामिल हैं और दीगर ममालिक की खवातीन भी शामिल हैं और इसमें ज़्यादातर गुफ्तगू अज़दवाजी मसाइल, तलाक, घरेलू तशद्दुद और दीगर मुआशरती उमूर पर होती है। बिल्कुल, वो 2018 में फेसबुक कम्युनिटी लीडरशिप प्रोग्राम के लिए मुंतखब हुई। पहले तो खवातीन के मसाइल को फेसबुक ग्रुप के जरिए सुनती थी और उनका हल तलाश करने की तरफ जो के लिए मगन होती थी, मगर फिर उन्होंने अपना एक टॉक शो बनाया और उसका नाम था कन्वर्सेशंस विद कमल और ये टॉक शो भी वो करती है। शो शुरू किया और उसका बेसिकली पर्पस ये था कि जो तमाम तर हकीकी कहानियाँ हैं उसको जो खवातीन जिस तरह से फेस करती हैं उसको वो पोर्ट्रे करें। उनकी इस शो ने कामयाबियों की इंतहा को छुआ और उन्होंने अपना दूसरा सीजन शुरू किया और अब तीसरे सीजन का प्रोमो जारी। अच्छा कंवल, सबसे पहले तो ये बताएं फेसबुक पेज से टॉक शो तक का सफर पर कैसा रहा आपका? मेरे ख्याल से एक लर्निंग एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि एक फेसबुक ग्रुप को चलाना और एक शो पूरी प्रोडक्शन करना प्रोफेशनल किस्म की, इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है और मेरे पिछले 2 साल में मैंने काफ़ी कुछ सीखा है। अच्छा, एक तो ये कि जब हम सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं तो आपको ऑब्वियसली यूट्यूब पे हमने देखे हैं, मैंने आपके काफ़ी सारे एपिसोड्स देखे हैं जिसके ऊपर आपने शोज़ किए हैं अपने। जब आप यूट्यूब पे करने जा रहे होते हो तो आपके ऊपर आप शायद इतना मुतमईन आप नहीं होते कि पता नहीं कैसा इम्पैक्ट आएगा या आपका मकसद पूरा करेगा या नहीं, एज़ कम्पेयर टू टेलीविज़न या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। तो आपको जो रिस्पॉन्स मिला उससे आप मुतमईन थी, जिस तरह का रिस्पॉन्स आप एक्सपेक्ट कर रही थी ऑन यूट्यूब? मैं बहुत ज़्यादा मुतमईन थी, क्योंकि देखें पहले जो मैंने शो है वो यूट्यूब पे नहीं फेसबुक पे स्टार्ट किया था। ये फेसबुक ने मुझे ग्रांट दिया था लीडरशिप प्रोग्राम के दौरान और उस ग्रांट से उन्होंने मुझे कहा था कि कोई ऐसा काम कीजिए जिससे आपकी जो कम्युनिटी है सोल सिस्टर्स उसको फ़ायदा हो। तो मैंने सोचा कि जो कहानियों के बारे में हम ग्रुप में डिस्कस करते हैं वो दूसरे लोगों को भी तो सुननी चाहिए और उस तरह से मैंने शो स्टार्ट किया। जब शो का पहला एपिसोड रिलीज हुआ है उसमें ओवर 1 मिलियन व्यूज आ गए थे हमारे, जबकि वो नया पेज था, पुराना नहीं था, बिल्कुल ब्रांड न्यू था। तो फॉर मी बहुत बड़ी बात थी है। उसके अलावा जब थर्ड एपिसोड तक हम पहुंचे तो थर्ड एपिसोड के ओवरनाइट 1 मिलियन व्यूज हो गए थे। तो इनिशियल रिस्पॉन्स ही जब इतना ज़बरदस्त आया तो फिर उसके अलावा हमारे जो गेस्ट थी BBC ने बुलवा लिया, उनके ऊपर उन्होंने इंटरव्यू किया। उसके अलावा जो दूसरे गेस्ट थे उनको दूसरे टेलीविज़न हाउसेस ने भी अप्रोच किया। एंड द पॉइंट इज़ के एक प्लेटफॉर्म के ज़रिए से वो स्टोरीज बाहर निकली और फिर और भी जगहों पे उनको अप्रोच किया गया। ऑफ कोर्स वो इट्स अप टू द गेस्ट कि अगर वो जाना चाहें या नहीं, लेकिन द पॉइंट इज़ की शुरुआत तो हो। बिल्कुल। अच्छा कंवल, चूंकि आपने पहले 2 सीज़न किया, अब आप तीसरे सीज़न का प्रोमो रिलीज़ किया है, तो क्या लगता है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपने क्या क्या चीज़ें ऑब्जर्व की मसाइल के हवाले से, जिन ख़वातीन को आप फेसबुक पे जिनके साथ आप इंटरेक्ट करती थी, फिर जब वो आपके साथ आपके शो में आई, अब क्या डिफरेंस आपको फील हुआ और अब इस थर्ड सीज़न में क्या ऐसा मुख्तलिफ है जो पहले 2 सीज़न की अगर हम बात करें तो? मेरे ख्याल से शो में ये है कि शो में मेरी पर्सनालिटी और जिस हिसाब से मैं चाहती हूँ कि एक स्टोरी को प्रेजेंट किया जाए वो ज़्यादा स्ट्रांगली आती है। सोल सिस्टर्स एक कम्युनिटी है जिसमें हज़ारों ख़वातीन हैं, तो उसमें हर पोस्ट मुख्तलिफ होता है, हर बंदा अपने हिसाब से स्टोरी को प्रेजेंट करता है। तो आई थिंक कॉन्वर्सेशंस विद कबल में ये होता है कि मेरा और मेरे गेस्ट के साथ एक बहुत इंटीमेट, एक बहुत पर्सनल कॉन्वर्सेशन होती है। तो उसमें एक बिल्कुल डिफरेंट एटमॉस्फेयर होता है वर्सेस ग्रुप। अच्छा, उसके अलावा हमारे शो पे मर्द भी आते हैं। पिछले सीजन में 3 वी हैड गेस्ट्स हू वर मेल और उन्होंने अपने हिसाब से जो उन्होंने चैलेंजेस फेस की, जैसे फॉर एग्जांपल एक जो हमारे पास गेस्ट थे उन्होंने सिंगल फादर थे वो, तो उन्होंने बेटियों को अकेले रेस किया, उन्होंने अपनी स्टोरी सुनाई कि उन्हें किस तरह से माशरे में क्या चैलेंजेस आए, उनको क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ी। ऑल दी वीकनेसेस दैट वी हैव इन आवर सोसाइटी, इस पे क्या टेक है आपका?
میرے شو میں تو کوئی بھی ویک خاتون ابھی تک نہیں آئی. میرے حساب سے تو ہر گیسٹ جو میرا آیا ہے بہت زیادہ اسٹرانگ آیا ہے. اور یہ دیکھیں ہمارے پرسیپشن پہ ہے نا, جس طرح سے ہم کہتے ہیں کہ ویدر یو کین لک ایٹ اے گلاس ہاف فل اور یو کین لک ایٹ اٹ ہاف ایمپٹی, تو میں تو ہاف فل دیکھتی ہوں. اگر میرے پاس کوئی گیسٹ آ رہی ہیں, وہ مجھے اپنے چیلنجز بتا رہی ہیں, تو ان کے چیلنجز سے یہ بھی تو ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ کتنی اسٹرانگ ہیں. بالکل بالکل. ان چیلنجز کا سامنا کیا ڈٹ کے, انہوں نے ڈیفیٹ کر کے دکھایا کہ دیکھیں چاہے جو کچھ ہوا آج میں آپ کے سامنے ہوں اور وداؤٹ اینی فیئر میں اپنی کہانی سنا رہی ہوں. اس کو ویک کے طور پہ تو ہمیں دیکھنا ہی نہیں چاہیے. اچھا کنول, آپ نے اتنی ساری خواتین کو انٹرویو کیا اور آپ نے ان کے, جس طرح سے آپ کہہ رہی ہیں, آپ نے ان کی جو چیلنجز فیس کیے اس کو ایک پازیٹیو انداز میں دیکھا. اوبویسلی جب آپ بہت سارے لوگوں سے ملتے ہیں, انٹریکٹ کرتے ہیں, آپ خود بھی ان سے بہت کچھ سیکھتے ہیں اور آپ کی اپنی پرسنالٹی پہ بھی بہت ایک ڈفرینٹ امپیکٹ آتا ہے. سو آئی وانٹ ٹو نو کہ آپ کی پرسنالٹی میں جتنے آپ نے انٹرویوز کیے, جتنی خواتین سے انٹریکٹ کیا, کیا چیزیں ہیں جو آپ کو لگتا ہے کہ شاید آپ کو موٹیویشن ملی ہو, یا آپ نے اس کو اپنے اندر تھوڑا چینج کیا ہو, یا اس کو کہہ لیں ڈفرینٹ کیا ہو؟ میرے خیال سے جو سب سے زیادہ میں نے ایک چیز سیکھی ہے وہ یہ ہے کہ کسی کو سننا, اس کی آواز کو امپورٹنس دینا, اور یہ سوچنا کہ ہر انسان کی کہانی امپورٹنٹ ہے اور ہر انسان کی کہانی سننی چاہیے, کیونکہ جب تک ہم سننا نہیں شروع کریں گے تب تک ہم اس کو امپلیمنٹ کرنا نہیں شروع کر سکتے. جب تک ہمیں پتہ نہیں ہے کہ کسی کو کوئی کیا چاہتا ہے اور کسی کو ہم کس طرح سے ہیلپ کر سکتے ہیں. تو ایمپتھی ڈیفینیٹلی. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. اچھا, آپ نے کہا کہ آپ کے گروپ کے اندر ہزاروں لوگ ہیں, لیکن اوبویسلی صرف پاکستان کی ہم بات کریں تو مور دین 100 آف ملینز آف فیمیلز آر ہیئر, اور میں سے بہت ساری خواتین اوبویسلی ہیں جن کے مسائل ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بہت بڑے گروپ کو یا ایک بہت بڑی تعداد کو تو آپ ریچ آؤٹ کر رہی ہیں, لیکن سب کو نہیں کر رہے ہم. تو اس کے لیے آپ کے پاس تجاویز کیا ہیں؟ کیا سب کو انڈیویجولی اس قسم کی انیشیٹیوز لینے چاہیے جیسا آپ نے لیا, یا کسی ایک انڈیویجول انیشیٹیو کا حصہ بن کے آگے بڑھنا چاہیے؟ آپ کی کیا فائنڈنگز ہیں اس عرصے میں اس حوالے سے؟ میرے خیال سے دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں. ہر انسان کو اپنے طریقے سے کوشش کرنی چاہیے ٹو میک اے ڈفرینس ان سوسائٹی, اور ایک دوسرے کے ساتھ کولیبریٹ کرنا چاہیے. تو اگر کوئی آپ کو لگ رہا ہے آپ کے حساب سے اچھا کام کر رہا ہے تو آپ ان کو اسسٹ کریں. دیکھیں آپ کسی کو اس طرح سے بھی اسسٹ کر سکتے ہیں کہ آپ ان کا فار ایگزامپل وہ ویڈیوز کوئی بنا رہا ہے تو آپ ان کی ویڈیو شیئر کرتے ہیں. وہ بھی ایک کولیبریشن کا ہی طریقہ ہے کہ آپ کسی کے کام بلیو کرتے ہیں تو آپ ان کو سپورٹ کریں. اور ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ خود سے انیشیٹو اسٹارٹ کریں, ویدر چیریٹیبل انیشیٹو اسٹارٹ کریں, جرنلزم کے انیشیٹو اسٹارٹ کریں, کوئی یوٹیوب پہ چینل اسٹارٹ کریں. سب کو اپنے حساب سے کام کرنا چاہیے. صحیح. اچھا کنول, آپ نے جس طرح سے اپنے جو کہہ لیں کریئر کا آغاز یا سفر کا آغاز آن لائن سے کیا, پیج سے کیا, آن لائن کمیونٹیز بیسکلی اب اتنے سارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے کتنا امپورٹنٹ ہے اس طرح سے خواتین کو ایک فورم پہ لانا, چاہے خواتین ہیں, ینگسٹرز ہیں, ایوری اسپیکٹ آف لائف ہم اس کو ڈسکس کریں. آن لائن کمیونٹیز کے فائدے اور اس کا فیوچر کیا ہے آپ کے نزدیک؟ میرے خیال سے دیکھیں آن لائن کمیونٹیز بہت زیادہ پاورفل ہیں, ٹھیک ہے. اور اب کووڈ کی وجہ سے تو ہمیں سمجھ میں آ گیا ہے کہ جب کچھ نہیں تھا تو آن لائن ہی ہر چیز تھا. ابھی بھی ہم آن لائن ہی بات کر رہے ہیں. تو دا انٹائر فیوچر از ڈیجیٹل, دا انٹائر فیوچر از آن لائن. تو میرے خیال سے سب کو اس بات کو سیریسلی لینا چاہیے اور یہ بھی انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ اس کو ایک پازیٹیو طریقے سے یوز کیا جانا چاہیے. اینڈ we should all like work together, especially for the youth. ان کو empower کرنا چاہیے ٹیکنالوجی سے, ان کو ریسورسز دینی چاہیے, ان کے اسکول کالجز وغیرہ میں سکھایا جانا چاہیے کہ کس طرح سے لوگ اس کو بیسٹ یوز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک بہت جہاں خواتین کے سب سے اہم رولز کی بات کرتے ہیں, دو اہم ترین کردار ہیں خواتین کے, ایک بینگ مدرس, چاہے بیٹے بھی ہیں تو ان کو مائیں ہی گروم کرتی ہیں, اور ایک بینگ ٹیچرز, بہت زیادہ حد تک جو ان کے میل اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کو بھی فیمیل ٹیچرز میکسیمم نمبرز کے اندر ان کو گروم کرتی ہیں. تو ان دو شعبوں کا کتنا امپورٹنٹ رول ہے سوسائٹی کو مزید بہتر کرنے کے لیے, اور کیا ہم فوکس کیے ہوئے ہیں ہماری آج کل کی مائیں یا ہماری آج کل کی جو ٹیچرز ہیں, آر دے کنسیڈرنگ دس فیکٹ کہ ان کا بہت امپورٹنٹ رول ہے؟ اس پہ آپ بینگ انفلوئنسر اس پہ کیا کامنٹ کریں گی؟
میرے خیال سے دونوں پیرنٹس کا رول ہوتا ہے ایک بچے کو گروم کرنے میں. صرف ماں کا نہیں ہوتا, دونوں پیرنٹس, فادر اور مدر دونوں گروم کرتے ہیں. تو میرے خیال سے صرف ماؤں کی رسپانسبلٹی نہیں ہوتی ہے. ہمارے معاشرے میں شاید بہت زیادہ پریشر ڈالا جاتا ہے ایک عورت پہ کہ وہ ہی گروم کرے اپنے بچے کو, اور اس کی بچے کی ہر غلطی ماں کے اوپر پوائنٹ کی جاتی ہے. آئی ڈونٹ تھنک دیٹس ٹرو. آئی تھنک کہ فادرس کا بھی بہت امپورٹنٹ رول ہوتا ہے, اور فادر اور مدرز مل کے ایک اسٹرکچر بناتے ہیں فیملی کا. فار ایگزامپل میری بیٹی اکثر میرے ہسبینڈ سے وہ کنسلٹ کرتی ہے اگر اس کو کوئی ایشو ہوتا ہے یا اس کو کچھ بات کرنی ہوتی ہے. اور آئی تھنک کہ فادرس کی کنٹریبیوشن بھی بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. پہلی بات تو یہ. دوسرا, جہاں تک ٹیچرس ہے, یہ رائٹ کہ زیادہ تر فیمیلس ہی ہوتی ہیں ٹیچرس. تو آئی تھنک کہ if females are going towards this profession, اگر وہ زیادہ ہیں اس پروفیشن میں, تو ان کو سپورٹ بھی اتنی ملنی چاہیے. ان کی گرومنگ بھی ہونی چاہیے ٹیچرس کی. ان کو بھی سکھانا چاہیے کہ یہ اپنے اسٹوڈنٹس کو کس طرح سے کاؤنسل کریں, چاہے وہ مرد میل ٹیچر ہو, فیمیل ٹیچر ہو, لیکن ٹیچرس کو بھی سپورٹ کی ضرورت ہے. کیونکہ آپ دیکھیں باہر کے ملکوں میں فار ایگزامپل ابھی کینیڈا میں ہوں, یہاں پہ پراپر ٹریننگ ہوتی ہے ٹیچر کی کہ وہ کس طرح سے اپنے اسٹوڈنٹس کو بیسٹ سپورٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے. کمل, تھینک یو سو مچ. اٹس گریٹ ٹو ہیو یو. کیپ اپ دا گڈ ورک اینڈ کیپ انسپائرنگ پیپل. آپ کا اچھا کنٹریبیوشن ہے, اور اللہ کرے کہ اس سے لوگوں کی زندگیاں تبدیل ہوں. وہ لوگ جو وائس لیس ہیں ان کو وائس ملے, اور وہ آپ کے پاس آ کے ایکسپریس کریں, اس کو فائدہ بھی ہو. تھینک یو ویری مچ ونس اگین فار جوائننگ اس آل دا وے لائیو فرام کینیڈا, ٹورنٹو. بالکل, کمل احمد ہمارے ساتھ موجود تھی. سی نوٹ پر ہم ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد حاضر ہوں گے. دیکھتے رہیے ایکسپریسو.